إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ عزیز حکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے۔ ساری تعریفیں، ساری بڑائیاں، ساری بزرگیاں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے اناج اگایا۔ ساری تعریفیں، ساری بڑائیاں، ساری بزرگیاں اسے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ، قرینہ، ادب اور ڈھنگ بتلانے اور سکھلانے کے لیے اس کائنات میں انبیاء کرام کا پیارا سلسلہ جاری فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی شافی روز محشر ساقی حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم بارک وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ حجرات کی 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اور اللہ رب العالمین نے کفر کو اور گناہوں کے کاموں کی تمہارے دلوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی لوگ نیک ہیں، یہی لوگ نیک بخت ہیں، یہی لوگ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ہیں۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کی پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کیا ہے، ان نفوس قدسیہ کا ذکر کیا ہے جن کو ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ مرتبہ انسانوں کا ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے عظیم، سب سے بلند انسان ہوا کرتے ہیں، اور سارے انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہوتا ہے؟
عام لوگوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین عام لوگوں میں، عام امتیوں میں سب سے افضل ہیں۔ انسانوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا بہت بڑا مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ ان کے زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر بیان کیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین یہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے تھے۔ ان سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، کلا وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، عام انسانوں میں صحابہ کرام کا مرتبہ اس لحاظ سے بڑھتا ہے، اس لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے جب ہم دیکھیں گے کہ عام انسانوں میں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا، اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا، تو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر ہی بیان کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ صحابہ کرام کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا دنیا کے اندر۔ جب ہم دیکھیں گے ہمیں یہ بات صاف طور پر نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خوبی بیان کی، ان کی ایک خاص صفت بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا۔ کس اعتبار سے امتحان لیا؟ تقویٰ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے دلوں کا امتحان لیا تقویٰ کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈگری دے دی۔ کیا ڈگری دی؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش کر دی ان کی، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا بدلہ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام دلوں کے پاکیزہ لوگ تھے، دل ان کے پاکیزہ دل تھے صحابہ کرام کے۔ صحابہ کرام کی خاص خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے دل بہت پاک رکھا کرتے تھے۔ ان کے دل دنیا میں لگنے کے بعد، چاہے وہ امیر ہوں صحابہ کرام، چاہے صحابہ کرام غریب ہوں، چاہے صحابہ کرام جس حالت میں بھی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثابت ختم کر دیا تھا ایمان کے لیے۔ ان کے دل ثابت مضبوط ہو گئے تھے ایمان کے لیے۔ وہ امیر بننے کے بعد ایک طرح کا سلوک نہیں کرتے تھے، غریب ہونے کے بعد ایک طرح کا سلوک نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے دل ہمیشہ فکر آخرت میں لگا کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ ان کے دل اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگا کرتے تھے۔ ان کے دل، وہ جس حالت میں بھی رہیں، وہ جس حالت میں بھی رہیں، ان کے دل رہے، ان کے دل اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، ایمان کی محبت میں تھے۔ ان کے دل آخرت کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام چاہے غربت کی حالت میں کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے دل، ان کی غریبی نے کبھی ان کو ان کے ایمان سے نہیں ڈگمگایا۔ ان کی غربت نے ان کو کبھی اللہ کے سامنے شکوے شکایات کرنے پر ان کے دل آمادہ نہیں ہوئے۔ وہ جس حال میں بھی رہے خوش رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، جس حال میں بھی رہے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کی غربت کا عالم کیا ہے۔ جو بھی غریب ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دن رات اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ان کی دنیا کیسے بنے۔ وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا پیٹ کیسے پلے، ان کے گھر والوں کا پیٹ کیسے پلے، اور ان کے گھر والوں کے ساتھ وہ کیسا سلوک کریں۔ اسی فکر میں وہ رات دن لگے رہتے ہیں۔ وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہم جس کام میں جا رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، وہ کام حلال ہے کہ حرام ہے، سوچتے نہیں۔ اکثر، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اکثر غربا کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس فکر میں نہیں، ان کو یہ بات، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میں حلال کام میں ہی لگا رہوں،
حرام کمائی میرے گھر کے اندر نہ آنے پائے، صرف وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میرے بچوں کا پیٹ پل جائے، میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے، اسی فکر میں اور رات دن لگے رہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی غربت کا عالم یہ نہیں تھا، صحابہ کرام کی غربت کی حالت یہ نہیں تھی، صحابہ کرام بھی غریب تھے۔ کتنے غریب تھے میرے بھائیو صحابہ کرام، اللہ اکبر۔ آج ہمارے غریبوں کو ہم دیکھ لیں، آج ہمارے معاشرے میں جو غریب رہتے ہیں، کس کے پاس 10 15 جوڑے نہیں ہیں کپڑے، کس کے پاس 2 3 جوڑے چپل موجود نہیں ہیں، کس کے گھر کے جو ہے نا کھڑکیوں پر پردے نہیں لٹک رہے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی غربت کا یہ عالم تھا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام خود ارشاد فرماتے ہیں، ما علینا نعال ولا خفاف ولا قمص، صحابہ کرام فرماتے ہیں ولا قلانس ولا قمص، کہ ہم کو پہننے کے لیے جوتے نہیں ملا کرتے تھے، صحابہ کرام کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام کو پہننے کے لیے ایک جوڑا کپڑا نصیب نہیں ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام کو پہننے کے لیے ان کے جو ہے نا موزے نہیں ملا کرتے تھے، ٹوپیاں نہیں ملا کرتی تھی پہننے کے لیے۔ اتنے غریب، اتنی غربت میں ان کا عالم کیا تھا، اتنے غریب ہونے کے باوجود بھی ان کے دل صرف اور صرف اللہ سے لگا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپا کرتے تھے۔ کیا بتائیں صحابہ کرام کی غربت کا عالم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، دیکھیے صحابہ کرام غریب ہو کر بھی ان کے دل کیسے اللہ کی طرف لگا کرتے تھے، کیسے فکر آخرت میں ڈوبا ہوئے رہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، ہم نے یہ واقعہ بارہا سنا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر میں نکلے، دیکھتے ہیں جنگل و بیابان میں ایک غریب چرواہا، نوجوان چرواہا غریب اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا ہے۔ سخت دھوپ ہے، ریتیلی زمین ہے، سخت دھوپ ہے اور بیابان جنگل ہے۔ ایسے موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھانے کے لیے بیٹھے، دوپہر کے کھانے کے لیے، دیکھا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بلایا کھانے پہ، آؤ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ چرواہے نے کیا کہا، نہیں بھائی میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھا سکتا، میں روزے سے ہوں۔ کس وقت میں؟ عرب کی دھوپ، چلچلاتی دھوپ، معمولی دھوپ نہیں عرب کی، جو لوگ وہاں پہ جا کے ان کو پتا ہے کہ چلچلاتی دھوپ میں وہ بھی جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے۔ اور جب اس کو کھانے پہ بلایا گیا تو وہ کہتے ہیں، وہ نوجوان کہتا ہے، وہ چرواہا کہ میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھا سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اتنی سخت دھوپ میں، عرب کی اتنی چلچلاتی دھوپ، ایسی دھوپ میں جب اس کے لیے اس کو کھانے پہ بلایا جا رہا ہے تو یہ روزے سے کہہ رہا۔ اس کی حالت جاننے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، ٹھیک ہے آپ روزے سے مت کھاؤ۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا بہت شک ہوا ہوگا کہ اس کا امتحان لے، دیکھتے ہیں کتنا ولی اللہ کا ولی ہے یہ، کتنا اللہ کے قریب بندہ ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا کرو کہ تم یہ جو بکریاں چرا رہے ہو، ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو، ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو، ہم کیا کریں گے، 2 بدلہ اس کا دیں گے، ایک تو نوٹی کا سمنہا، بکری کی قیمت ہم تم کو دیں گے، وہ نوٹی کا من لحمہا، قیمت دیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ میں بکری جب ہم ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے بعد اس کا تھوڑا گوشت بھی تم کو دے دیں گے، جب تم افطار کر لو تو کھا لینا۔ قیمت بھی دیں گے بکری کی، قیمت کے ساتھ بکری کا گوشت بھی ہم کو تم کو دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس بندے نے کہا کہ نہیں بھائی یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میری مالک کی بکریاں ہیں۔ دیکھیے چرواہا کون ہے، غریب بالکل، جو اپنے مالک کی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں آیا ہوا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل غریب ہے۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تم بکری بیچ دو تو اس نے کہا انہا لیست لی غنم انہا غنم سیدی، یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ بھائی جب تمہارا مالک تم سے پوچھے تو کہہ دے نا جنگل میں گئے تھے، بکریاں چر رہی تھیں، ایک بھیڑیا آ گیا، ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا، ایک بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا، جھوٹ بول دینا اس سے۔ تو اس کے بعد وہ جو نوجوان چرواہا تھا، غریب چرواہا، غریب صحابی، جب اس نے یہ بات سنی تو کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اے فلاں بھائی تم مجھے ایک بہانہ، ایک آئیڈیا دے رہے ہو، غلط آئیڈیا، کہ میں جھوٹ بول کر بچ جاؤں اپنے مالک سے، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ ہے میں اپنے مالک سے تو بچ جاؤں گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، مالک سے تو میں بچ جاؤں گا لیکن اللہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے
میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ عبداللہ بن عمر اپنی زبان سے کہہ رہے تھے فَإِنَ اللَّهَ فَإِنَ اللَّهَ فَإِنَ اللَّهَ، 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ اس کی زبان سے یہ کلمات سننے کے بعد اللہ کہاں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غربت کی حالت میں بھی ان کے دل کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوئے۔ غربت کی حالت میں بھی وہ اللہ سے محبت کرنے والے، ان کا ایمان مضبوط۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال نہیں دیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے ہمیں مسلمان تو بنایا ہے، ایمان کی توفیق تو ہمیں دی ہے، توحید کی دولت سے تو اللہ نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، حرام روزی سے بچتے ہوئے صرف اور صرف حلال کی طرف ہمیں لگنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہمارے دل غربت کی حالت میں بھی ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگے رہنا چاہیے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، یہ تو صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام کی حالت تھی۔ امیر صحابہ کرام کو ہم دیکھیں گے، عمارت جب ان کو امیر اللہ تعالیٰ نے بنایا، بعض صحابہ کرام کے پاس تو اتنی دولت تھی، اللہ اکبر، کیا بیان کریں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جو ہے نا روایت، ان کے بارے میں تاریخ 7 جملے بیان کیے گئے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے مالدار، اور اللہ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت دی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیں، جسے ہم مٹی کہتے ہیں اپنے زبان میں، اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیں تو وہ ان کے حق میں سونا بن جایا کرتی تھی۔ یعنی ان کی تجارت میں اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ان کو اتنا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا نفع ان کو دیا کرتا تھا کہ وہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیں تو مٹی بھی سونا بن جایا کرتی تھی۔ اتنے بڑے امیر صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا، ان کے بیٹے بیان فرماتے ہیں کہ ابا جان ایک مرتبہ روزے سے تھے، افطاری کا وقت ہوا، افطاری کے وقت دسترخوان بچھایا گیا افطار کے لیے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے مساجد کے اندر، اپنے گھروں کے اندر افطار کے وقت کیا ہوتا ہے، بہت سارے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، طرح طرح کے پھل فروٹ رکھے جاتے ہیں، طرح طرح کی مشروبات رکھی جاتی ہیں، طرح طرح کے کھانے رکھے جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی، افطار کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں نے ان کے لیے دسترخوان سجایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دسترخوان کو دیکھا، دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہونے لگے، رونے لگے۔ بیٹے پوچھتے ہیں، ان کے بیٹے پوچھتے ہیں کہ ابا جان کیا ہوا، ابھی تو آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، مالدار صحابی، کہتے ہیں کہ بیٹے مجھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی کہ بڑے مالدار صحابی مصعب بن عمیر، اتنے بڑے مالدار صحابی کہ جب وہ ایک گلی سے گزرتے، گھر سے خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، شام تک اس گلی کے اندر وہ عطر کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ ایک جوڑا پہنتے دوبارہ اس کی باری نہیں آیا کرتی تھی۔ اتنے مالدار صحابی، جب ان کا انتقال ہوا ان کو ایک جوڑا کفن نصیب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! آج ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں ہمیں نوازی ہیں، نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی ہم کو دے رہا ہے، ان نعمتوں کی شکل میں شاید اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے رہا ہے، آخرت میں شاید کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر ان کے بیٹے فرماتے ہیں ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام، پھر وہ ہمارے ابا جان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ یعنی وہ دسترخوان کا کھانے کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، اللہ کی محبت، آخرت کو یاد کرتے ہوئے۔ دیکھیے صحابہ کرام غریب تھے تو بھی ان کے دل آخرت میں لگے رہے، صحابہ کرام مالدار ہیں تو بھی ان کے دل آخرت میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے مالدار بھائیوں کا حال دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال سے نواز دیا، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، بڑا فضل ہے اللہ رب العالمین کا مال، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیا کرتے ہیں۔ اب مال ملنے کے بعد آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو صحابہ کرام کی زندگی پڑھنا چاہیے، مالداروں کو صحابہ کرام کی زندگی پڑھنا چاہیے کہ جب ان کو مال ملا تو ان کی حالت کیا رہی اور وہ کیسے رہے اور انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، مالدار صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ، ترمذی کی روایت ہے، غریب صحابہ کرام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم غریب لوگ ہیں
اور ہمارے ساتھ مالدار بھی رہا کرتے ہیں۔ مالدار کیا کرتے ہیں؟ صدقہ و خیرات کر کے نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم غریب ہیں، اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیے غریب لوگ، وہ بھی کتنے غریب صحابہ، وہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کتنا آگے رہا کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت کا کتنا ان کا جو ہے نا، وہ لوگ کتنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر سوالات کیا کرتے تھے جنت کمانے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کتنے آگے آگے رہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مالداروں کو تو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، ہم کو عطا نہیں کیا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا، اگر تم وہ عمل کرو گے، وہ کام تم کرو گے، تم بھی مالدار صحابہ کے برابر ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غریب صحابہ کو نمازوں کے بعد جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سکھایا اور کہا اگر تم نمازوں کے بعد ان کی پابندی کرو گے، سلام پھیرنے کے بعد ان اذکار کو پڑھو گے، ان تسبیحات کو پڑھو گے، تم بھی ان کا ثواب پالو گے، مالداروں کے برابر ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام خوشی سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا عمل ہمیں بتایا، مالدار صحابہ کرام کو اس کی خبر ہوئی، مالدار صحابہ کرام نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پھر غریب صحابہ کرام دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، مالدار صحابہ کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تسبیحات پڑھنے لگے ہیں، وہ بھی نمازوں کے بعد وہ اذکار پڑھتے ہیں، پھر وہ تو بڑھ گئے آگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ دیتے ہیں، جس کو چاہتا ہے اللہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں دیا تو اس میں آپ اپنی بھلائی سمجھیں، اپنی مصلحت سمجھیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے مسلمان کے لیے۔ مال ملنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ مال کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرے باقاعدہ، اپنے سے جو کمتر درجے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھے، ان کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھ کر ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے بعض مالداروں کو دیکھا گیا، وہ غریبوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، وہ غریبوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ ان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ان کو اللہ نے غریب بنایا تو کیا، جو اللہ نے ان کو غریب بنایا اسی اللہ نے آپ کو مالدار بنایا۔ تو آپ مال کا حق ادا کریں۔ جب آپ مالدار بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مال کا حق ادا کرتے، یعنی مال میں زکوٰۃ نکالنا، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے آپ غریبوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، تو غریب صحابہ کرام کے دل، نہ غربت میں ان کے دل ڈاواڈول ہوئے، نہ امیری میں ان کے دل ڈاواڈول ہوئے۔ دیکھیں ہم صحابہ کرام کو اگر کوئی عہدہ مل گیا، اگر کوئی منصب مل گیا، اگر کوئی کرسی مل گئی بڑی جماعت میں، معاشر سوسائٹی میں، محلے میں، گاؤں میں، اگر کسی کو بڑا عہدہ مل گیا تو ایسی صورت میں ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی گردنیں اکڑ جاتی ہیں، ان کے سینے تن جاتے ہیں، وہ نیچے جھک کر بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ کرام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا، ان کو بھی منصب دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی بڑے بڑے گورنر رہے، وہ بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ایک امیر ہوا کرتا تھا۔ آج جماعت کا بڑا ہے، جمعیت کا بڑا ہے، آج محلے کا بڑا ہے، آج ایک گلی کا بڑا ہے، وہ ایسے چلتا ہے جیسے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا زمین پہ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن اس زمانے میں صحابہ کرام خلیفۃ المسلمین جو بنے، سارے مسلمانوں کے خلیفہ، دنیا کے سارے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب ان کو خلافت ملی ان کی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ اللہ اکبر! ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اتنے رقیق القلب انسان، ان کے بارے میں بیان کیا گیا، نرم دل انسان، بڑے نرم دل انسان تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ کون تھے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایک امیر، ساری دنیا کے مسلمانوں کے بادشاہ۔ لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ راستوں میں پھر کر یہ کپڑے بیچا کرتے تھے، کپڑوں کے تاجر تھے، گٹری، کپڑوں کی گٹری اپنے جو ہے نا کندھوں پر رکھ کر یہ تجارت کیا کرتے تھے، اپنا گھر چلایا کرتے تھے۔ یہ اپنے مالدار، اپنے امیر ہونے کا، ان کو جب عہدہ دیا گیا، اپنے عہدے کا انہوں نے غلط استعمال نہیں کیا۔ آج ہمارے محلے کے ایک معمولی جو کونسلر ہوتا ہے، محترم میرے مسلمان بھائیوں، کونسلر بننے سے پہلے، بڑا بننے سے پہلے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، 5 سال کیا گزرتے نہیں، دیکھو گاؤں کے اندر جہاں کہیں دیکھو اس کے سائٹ موجود ہے، گاؤں کے اندر جہاں کہیں دیکھو اس کی پراپرٹی موجود ہے۔ پہلے معمولی گھر
काउंसलर बन के 5 साल नहीं हुए, मामूली एक ओहदेदार बन के 5 साल नहीं हुए, बड़े से बड़ा बंगला बना लिया, गाड़ियाँ उसके पास मौजूद हैं, नौकर चाकर उसके पास मौजूद हैं। सहाबाए किराम अल्लाह ताला ने उनको ओहदा भी दिया, उनको मनसब भी दिया, दुनिया की बड़ी बादशाहत उन्होंने की। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है मेरे भाइयों? कौन उमर? अल्लाहु अकबर। शैतान जिनका नाम सुन के गुजर जाता था गली से, अपना रास्ता निकाल लेता था। ऐसा इंसान, आधी दुनिया पर इन्होंने हुकूमत की। क्या हालत है इनकी, बयान किया जाता है इनके बारे में। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा बीमार हुए, डॉक्टरों ने कहा कि आपको शहद की ज़रूरत है, आप शहद खाएं इलाज के लिए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर में तशरीफ़ लाए, देखा घर में शहद नहीं है। मालूम हुआ कि शहद बैतुल माल के अंदर मौजूद है। बैतुल माल किसका होता है? सारे मुसलमानों का होता है, अमीर का नहीं होता, सदर का नहीं होता, सेक्रेटरी का नहीं होता। बैतुल माल जो होता है वो गरीब मुसलमानों का, सारे मुसलमानों के लिए होता है, सारे मुसलमानों का उसमें हक होता है। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। कहा जाता है घर के अंदर शहद मौजूद नहीं है, मालूम हुआ बैतुल माल के अंदर शहद बचा हुआ है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को जमा किया उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उनके सामने ये बात रखी कि मैं बीमार हो गया हूँ, डॉक्टरों ने मुझे शहद खाने के लिए कहा है मेरे इलाज में, मेरे घर के अंदर शहद नहीं है, अगर आप लोग इजाज़त दें मैं बैतुल माल से थोड़ा शहद लेकर अपना इलाज करूँगा। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा लगाएं कौन है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। इतने बड़े इंसान, इतने जलीलुल क़द्र सहाबी, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर आयात नाज़िल फरमा दी, जिनकी मुआफ़क़त में इतने अजीम इंसान मामूली आम मुसलमानों से मशवरा तलब कर रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बैतुल माल का शहद इस्तेमाल करूँगा। आज देख लें मामूली ओहदा किसी को मिल गया, कैसे बेजा तसर्रुफ़ात वो अपने माल के, लोगों के माल के अंदर किया करता। तो सहाबाए किराम मालदार हुए, अमीर हुए, तो भी उनके दिल नहीं बदले, फ़िक्र आखिरत में लगा करते थे, उनके दिल फ़िक्र आखिरत में रहा करते थे। मोहतरम मेरे मुसलमान भाइयों, आप देखें कि सहाबाए किराम बीमार हैं, बीमारी की हालत में उनके दिल कैसे हुआ करते थे। आज हमारे घरों के अंदर बीमारियां आ जाती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, छोटी बीमारियां, हम शिकायत करते हैं कि अल्लाह हमारे ही घर को देख रहा है, अल्लाह हमारे ही घर पर जो है ना बीमारियों पे बीमारियां नाजिल कर रहा है, अल्लाह को दूसरे नज़र नहीं आते। इस तरीके की शिकायत हम लोग करते हैं। हमारा दिल ईमान से, हमारे दिल से, हमारी ज़बान से ऐसे ऐसे कलिमात निकल जाते हैं जो शिरकिया भी होते हैं, कुफरिया भी होते हैं वो कलिमात बीमारी की हालत में। लेकिन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो भी बीमार हुआ करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आती है, काली कलोटी औरत। अता बिन अबी रिबाह फरमाते हैं कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, ए अता, क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत न दिखलाऊँ? तो उसके बाद एक बूढ़ी औरत आई, तो उन्होंने कहा कि यह औरत जन्नती है, इसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नती करार दिया है। फिर कहा कि ये औरत एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास आई थी, कहा था, ऐ अल्लाह के नबी, मैं बीमार औरत हूँ, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, अल्लाह के नबी मेरे बारे में दुआ कीजिए, मेरे बारे में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी बीमारी को ख़त्म कर दे। अल्लाह के नबी ने कहा, अम्मा जान, अगर चाहती हैं आप, मैं आपके हक़ में दुआ करूँगा, लेकिन याद रखें आप इस बीमारी पर सब्र करेंगी, अल्लाह आपके लिए जन्नत, बदले के तौर पर जन्नत अता करेगा। देखिए दिल कैसे बदल जाया करते थे उनके, जन्नत का नाम सुनते ही। कहती हैं अल्लाह के नबी दुआ ना करें, बल्कि मैं अपनी बीमारी पर सब्र करूँगी। आपने अपनी ज़बान से जन्नत का कहा है, मुझे खुशी हुई अल्लाह के नबी, मैं जन्नत पाने के लिए अपनी बीमारी पर सब्र करूँगी, लेकिन इतनी दुआ कर देना कि अगर बीमारी आ जाए तो मेरे जिस्म से कपड़े न सरकें। तो मालूम ये हुआ कि सहाबाए किराम के दिल बीमारी की हालत में भी सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत की फ़िक्र में रहा करते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरी वक्त चल रहा है, या किसी के पर बड़ी मुसीबत आ गई, ऐसे वक्त में सहाबाए किराम के दिल क्या हुआ कैसे थे? आपको मालूम होना चाहिए जंग उहद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा कि साद बिन रबी को तलाश करें। जंग उहद में साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाश करने के लिए भेजा। जंग उहद जब ख़त्म हो गई जंग, लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि मैं तलाश करते करते पहुंचा साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, देखा कि आप ज़मीन पर गिरे हुए हैं, आपके जिस्म पर मोटे मोटे 70 ज़ख्म हैं। कितने मोटे मोटे 70 ज़ख्म, बड़े बड़े 70 ज़ख्म हैं।
چھوٹے زخموں کے علاوہ دشمنوں نے آپ پر سخت حملہ کیا ہے، آپ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ دیکھیے آخری وقت میں کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں کی حالت ہم دیکھیں، اگر آدمی کا آخری وقت چل رہا ہو کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، میرے بینک بیلنس کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا۔ مرتے وقت اس کو فکر گھر والوں کی ہوتی ہے کہ گھر والے کیسے سنبھلیں گے میرے بعد، کیسے رہیں گے میرے بعد۔ لیکن صحابہ کرام کی حالت یہ نہیں تھی، ان کے دل ایسے نہیں تھے۔ مرتے وقت بھی ان کے دل صرف اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں لگا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے آپ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں آپ کو دیکھ لوں میں اللہ کے نبی کا سلام آپ کو سناؤں۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو سلام سنا رہے ہیں۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ 70 زخم ان کے جسم پر موجود ہیں، معمولی نہیں، ایک زخم انسان کو آ جائے انسان پریشان ہو جاتا، اپنا آپ بھول جاتا، اس کو یہ نہیں، اس کو عجیب، یہ کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہاں پہ 70 زخم لگے ہوئے ہیں، فکر کس کی؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سلام سننے کے بعد انہوں نے سلام کا جواب دے دیا۔ جواب دینے کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، اے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں تک نہ پہنچوں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد تم میرا پیغام انصار تک پہنچا دینا، انصار صحابہ کرام تک۔ کیا پیغام پہنچانا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تک یہ پیغام پہنچانا کہ انی اجد ریح الجنہ، کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کو یہ پیغام پہنچانا، اور صحابہ کرام میں انصار صحابہ کو یہ پیغام پہنچانا، میرے انصار صحابہ کرام کو یہ پیغام پہنچانا کہ جب تک تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کس کی فکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کب؟ کس وقت میں؟ جب ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، جب انسان کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، ایسے وقت میں فکر کس کی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں انصار صحابہ کرام سے جا کے کہنا کہ جب تک تم زندہ ہو اللہ کے نبی پر معمولی آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، اللہ کے نبی کو معمولی تکلیف بھی نہیں آنی چاہیے۔ یاد رکھو اگر اللہ کے نبی کو معمولی تکلیف بھی پہنچ گئی تمہاری حاضری میں، کل قیامت کے دن تم اللہ کو صحیح منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں کہ ایسے وقت میں بھی ان کے دل صرف اور صرف اللہ سے لگا کرتے تھے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ہم نے نفرتوں کو، قدورتوں کو، دشمنیوں کو، کینہ کو، کپٹ کو، پتہ نہیں کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو آج ہمارے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہیں۔ اس سے ہمارے دل پاک ہونے چاہیے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہ خوبی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقویٰ کے اعتبار سے، تقویٰ کی شکل میں، تو صحابہ کرام پاس ہو گئے دنیا میں ہی، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دی کہ کل وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت دینے کا وعدہ کیا۔ محترم میرے مسلمان بھائی، وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے دل ہمیشہ جس حالت میں بھی وہ رہے اللہ سے لگے رہے، چاہے وہ غریب رہے صحابہ کرام، چاہے صحابہ کرام مالدار رہے، چاہے صحابہ کرام عہدے پر فائز رہے، چاہے صحابہ کرام بیماری کی حالت میں رہے، چاہے صحابہ کرام کی آخری سانسیں کیوں نہ چل رہی ہوں، اس وقت میں بھی ان کے دل اللہ سے لگے رہے، اللہ کی محبت میں رہے، ان کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگے رہے، ان کے دل جنت کی طلب میں لگے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وعدہ کیا۔ آج بھی اگر ہم مسلمان، چاہے ہم میں سے غریب ہوں، چاہے ہم امیر ہوں، مالدار ہوں، چاہے ہم جس حالت میں بھی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے دل بھی پاکیزہ بن جائیں، ہمارے دل بھی صحابہ کرام کے دل جیسے، ہم بھی اپنے دلوں کو صحابہ کرام جیسے پاکیزہ دل بنا لیں، تو ہمارے لیے بھی وہی بشارتیں ہیں جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کو بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے بھی وہی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے وعدہ، جس جنت کا اللہ نے صحابہ کرام کے لیے وعدہ کیا ہے، ہمارے لیے بھی وہی مغفرت ہے، وہی بخشش ہے جس بخشش کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کیا۔ ہمارے لیے بھی وہی خوشنودی کا وعدہ ہے جس خوشنودی کا وعدہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کب؟ جب ہم بھی اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے دل پر، صحابہ کرام کے ایمان پر، ان کے ایمان جیسا بنائیں گے، ہمارے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان جیسا بنائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا بناؤ گے
تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے ہمارے دل حسد کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جگہ ہے، دشمنیوں کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جگہ ہے، کینہ کپٹ کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جگہ ہے، لیکن اگر جگہ نہیں ہے، جگہ ہم نے کم کر لی ہے، وہ اللہ کی محبت کے لیے کم کر لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہم نے دلوں کو تنگ کر لیا ہے، آخرت کی فکر میں اپنے دلوں کو ہم نے کم کر لیا ہے، جنت کی محبت کے لیے ہم نے اپنے دلوں میں کمی کر لی ہے، تنگ کر لیا ہے۔ ہم کو بھی چاہیے ہم بھی اپنے دل صحابہ کرام کے دلوں کے مانند بنا لیں، ضرور اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالی اجر عظیم سے، بڑے اجر سے اللہ رب العالمین نوازیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا ہے، الہی مجھے سب سے پہلے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو دشمنیاں ہیں، جو کینہ کپٹ ہے، اللہ رب العالمین جو حسد ہمارے دلوں کے اندر ہے، اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اپنے دلوں کو پاکیزہ بنانے والے مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنے والے بنائے۔ اے اللہ رب العالمین ہر حال میں، چاہے ہم غریب ہوں، چاہے ہم غربت میں ہوں، چاہے ہم امیر ہوں، چاہے ہم کسی عہدے پر جو ہے نا فائز ہوں یا بیماری کے حالت میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں طرح مسلمان بندہ پریشان حال ہے، الہی اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جتنے مسلمان بھائی مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہماری تجارت میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں اللہ رب العالمین خیر و برکت نازل فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔